سائنسی دماغ والے جو ہیں وہ بڑی باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان جو ہے، یہ پوری کائنات جو ہے، یہ کسی پیدا کرنے والے کی طرف سے نہیں ہے، خالق اور مالک کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ حادثاتی طور پہ ہوئی ہے، حادثاتی طور پہ یہ سارا کچھ ہو گیا، ایسے بس لاوا پھٹا تو ایسے زمین بن گئی، تو ایسے دھواں اٹھا تو آسمان بن گئے، تو ایسے باندروں سے بندے بن گئے، ایسے سارا کچھ ہوتا گیا بھائی، ایسے ایسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو کہاں سے کہاں جا بات پہنچی۔ ان سے بھی ذرا پوچھیں، پہلے تو یہ بتاؤ حادثہ کہتے کس کو ہیں؟ حادثہ تو بھائی ترتیب کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں۔ حادثے کی صورت میں حسن نہیں ہوتا، حادثہ ہو جائے تو وہاں حسن، بلکہ حسن کے ٹوٹنے کو حادثہ کہتے ہیں۔ ایک کتاب کو کوئی بندہ اس کا وجود بغیر وجود دینے والے کے نہ مانے، ایک بلڈنگ کا وجود جو ہے بغیر وجود دینے والے کے نہ مانے، تو وہی بندہ پوری کائنات کو بغیر وجود دینے والے کے مان لے، پوری کائنات کی تخلیق کو بغیر خالق کے مان لے، اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ سچی کہوں، جتنا ہمارے لوگ رب رسول کے معاملے میں پاگل ہوئے ہیں، اتنا کسی معاملے میں پاگل نہیں۔ باقی ہر معاملے میں تم بڑے سمجھدار اور دانا بنتے ہو، جب بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی، اس کو خالق ماننے کی، جب بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک کی، اس کو مالک ماننے کی، جب بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کو معبود ماننے کی، پھر تم اندھے ہو جاتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیقات کا ذکر فرمایا، خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو پیدا فرمایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، والانعام، اور جانوروں کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ وہ الذی انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل ثمرات، تمہارے لیے کھیت کو، زیتون کو، کھجور کو، انگور کو، اور تمام پھلوں کو پیدا فرمایا، رات اور دن کو، سورج چاند کو، تاروں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، زمین کے اوپر مختلف چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا، پھر سمندر کو اور اس میں موجود نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر زمین کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور پھر نہریں جاری فرمائیں، راستے بنائے، اور پھر ان راستوں پر چلنے کے لیے علامات مقرر کی، وہ علامات زمین پر بھی ہیں اور تاروں کی صورت میں بھی ہیں۔ یہ ساری تخلیقات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، فرمایا کیا وہ ذات جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، یہ اس کی طرح ہو گئی ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ جی، مشرکین جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو ہی سمجھتے تھے کرتا دھرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو کیا ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اور ایک وہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، دونوں ایک جیسے ہو گئے؟ تم کہتے ہو نا کہ عبادت میں شریک ہے، نظر و نیاز اسی کے لیے، باقی ساری چیزیں انہی بتوں کے لیے تم جو کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ ذات ہے جس نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، ایک وہ ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ایک فانی ہے ایک باقی ہے، جی ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، دونوں ایک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کہ افلا تذکرون، اور تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہ تو موٹی سی بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں جس میں جناب بڑا کوئی ذہن پہ دباؤ آئے، ذہن کو جناب مصروف کرنا پڑے، یہ تو بدیہی بات ہے، یہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو بدیہی بات ہے، یہ اس کو تو پڑھا ہوا بندہ، ان پڑھ بندہ سب سمجھتے ہیں، شہری بندہ، دیہاتی بندہ سب سمجھتے ہیں، گاؤں کے گنوار بھی سمجھتے ہیں اس بات کو،
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تذکرون، یہ جملہ جو ہے نا یہاں پہ آنا جو ہے نا، ایک پیدا کرنے والی ذات، ایک کچھ نہ پیدا کرنے والا، دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ افلا تذکرون، میں تمہیں اتنی بھی سمجھ کو نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمانا یہ چاہتا ہے، فرمایا کہ تم باقی ہر معاملے میں عقل کو ترجیح دیتے ہو، ہر معاملے میں کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ عقل کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی جو چیز عقل میں آئے اسی کو کہتے ہیں یہ بات بھی بڑی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں بات آ جائے عقیدت کی، جہاں بات آ جائے بندگی کی، وہاں تم عقل سے پیدل ہو جاتے ہو، وہاں تم اندھے ہو جاتے ہو، وہاں تمہیں کچھ بھی سجھائی دکھائی نہیں دیتا۔ بتائیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری تخلیقات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، میں جس نے سارا کچھ پیدا کیا ہے کیا وہ اس کی طرح ہوگا جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون، تو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہے، فرمایا کہ تم جو ہر بات میں عقلیات، عقل عقل عقل، سمجھ بوجھ فہم، یہ لفظ اٹھائے پھرتے ہو، ہر بات میں یہ تم کہتے ہو۔ جی ایک بندہ جو ہے وہ مہمان کے سامنے کھانا رکھنے کے بجائے پرات میں آگ ہی اٹھا کے رکھ دے تو بتائیں سارے لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے؟ نہیں کہیں گے؟ ہیں جی مہمان کے سامنے جو ہے سالن بنا کے رکھنے کی بجائے کچا گوشت ہی رکھ دے، پاگل کہیں گے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمانا چاہتا ہے، دنیا کی جو معاملات ہیں تمہاری ساری، جہاں ہر بات میں تمہاری عقل کام کرتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے عقیدت کی، عقیدت کے نچھاور کرنے کی، عقیدت کہاں نچھاور کرنی ہے، جب بات آتی ہے بندگی کی کہ بندگی کس کی کرنی ہے، جھکنا کس کو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا، پھر تمہیں سمجھ کو نہیں رہتی کسی شے کی، پھر تم پاگل ہو جاتے ہو۔ خود ہی دیکھ لو تم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر کو میں نے پیدا کیا ہے اور تم نے کہا کہ پتھر جو ہے وہی سارا کچھ دینے والا ہے، جس نے دیا ہے اسے تم نے کیوں نہیں مانا؟ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو پیدا فرمایا، تم نے پتھر کی مورتی میں آئی، پتھر کو اس کی عبادت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بھی تو میں نے پیدا کیا تھا، پتھر کو تمہیں بھی میں نے پیدا کیا تھا، تو عبادت کا استحقاق میرے لیے تھا یا اس کے لیے تھا؟ افلا تذکرون، اور تمہیں کوئی سمجھ کو نہیں؟ ان الفاظ میں افلا تذکرون میں انتہا درجے کا زجر ہے بھائی، انتہا درجے کی توبیخ ہے۔ وہ اتنا بھی بندہ عقل سے گرا ہوتا ہے؟ باقی ہر معاملات میں تمہیں سمجھو، تمہیں اتنا پتہ ہے کہ پیدا ہوتا بچہ جو ہے اس کے منہ میں روٹی نہیں دینی، نہیں سمجھ آیا؟ تمہیں اتنا پتہ ہے بندہ بڑی عمر کا ہو جائے تو اس کا گزارا اکیلے دودھ پہ نہیں ہوتا، روٹی بھی کھائے گا۔ تمہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اس کا پتہ کیوں نہیں تمہیں؟ تمہارے گھر میں مہمان آ جائے تو مہمان کے سامنے ساگ بنا کے رکھتے ہو یا ایسے رکھ دیتے ہو؟ بنا کے رکھتے ہیں نا، تو کیا اگر ایسے رکھ دیا جائے تو وہ بھی کہے گا بھائی تم مجھے گائے بھینس سمجھتے ہو؟ یعنی یہاں مہمان کے لیے کیا رکھنا ہے ساری سمجھ ہے، گھر میں جوتے کہاں رکھنے ہیں ساری سمجھ ہے، نہیں سمجھ آیا؟ باقی ہر ایک شے کی سمجھ ہے۔ فلا تذکرون، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری بات آتی ہے، جب عقیدت نچھاور کرنے کی بات آتی ہے خالق اور مالک کی بارگاہ میں، اور پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر تم ایک دم اندھے ہو جاتے ہو، ایک دم تم پاگل ہو جاتے ہو، ایک دم تمہاری عقلیں معاف ہو جاتی ہیں، پھر تمہیں کچھ سمجھ نہیں جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی، اچھا یہاں پہ پھر ذرا تھوڑا سا ان لوگوں کی بھی بات کر لی جائے جو موجودہ دور میں سائنسی دماغ والے جو ہیں وہ بڑی باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان جو ہے، یہ پوری کائنات جو ہے، یہ کسی پیدا کرنے والے کی طرف سے نہیں ہے، خالق اور مالک کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ حادثاتی طور پہ ہوئی ہے، حادثاتی طور پہ یہ سارا کچھ ہو گیا، ایسے بس لاوا پھٹا تو ایسے زمین بن گئی، تو ایسے دھواں اٹھا تو آسمان بن گئے، تو ایسے باندروں سے بندے بن گئے، ایسے سارا کچھ ہوتا گیا بھائی، ایسے ایسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو کہاں سے کہاں جا بات پہنچی۔ ان سے بھی ذرا پوچھیں، پہلے تو یہ بتاؤ حادثہ کہتے کس کو ہیں؟ حادثہ تو بھائی ترتیب کو ٹوٹنے کو کہتے ہیں، کہ نہیں سمجھ آئے؟ اب ذرا بتائیں نا، یہ مسجد جو بنی ہے یہ باقاعدہ منصوبے کے ساتھ بنی ہے نا، یہ حادثے میں بن گئی ہے؟ ہاں جی، ایسے کہیں سے اینٹیں آ گری ہیں، ایسے کہیں سے مستری آ گرا ہے اور ایسے جناب ایک دم مسجد کھڑی ہوگی، ایسا ہوا ہے؟
آپ کے سامنے تیار ہوئی ہے نا بھائی. تو یہی اسی لیے تو اس میں حسن دکھائی دے رہا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ اس لیے تو اس میں حسن دکھائی دے رہا ہے بھائی. تو حادثہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. حادثہ تو ترتیب کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں. گاڑیاں جا رہی ہیں، چلتے جا رہی ہیں، بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں، ایک دم سے جناب کوئی ڈرائیور کو کسی کو نیند آئی، ہاں جی، اس نے جناب گاڑی ٹھوکی، پیچھے سے آئیں اور ٹھوکتی گئی ہیں، وہ ساری کے ساری جناب وہ بندے کچھ مرے پڑے ہیں، کوئی معاملات کو زخمی پڑے ہیں، سر پھٹ گئے، ناک ٹوٹ گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، اس طرح لوگ پڑے. حادثہ تو یہ ہے بھائی، حادثہ ٹوٹنے کو کہتے ہیں بھائی. اب بتائیں اس معاملے میں آ کے یہ پاگل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خالق اور مالک کا انکار کر دیا. ایک دم سے جناب مانے تو یہ کہیں بھائی صاحب یہاں پہ جو گلاس پڑا ہوا، یہ گلاس ایسے نہیں آیا، کوئی رکھنے والا ہے. یہ جو تعمیر ہوئی ہے بلڈنگ، کو تعمیر کرنے والا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ یہ جو کتاب ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ کتاب اس کو کوئی بائنڈنگ کرنے والا ہے، اس کی طباعت کے مراحل سے اس کو گزارنے والا ہے، تبھی یہ کتاب تیار ہوئی ہے. ایک کتاب کو کوئی بندہ اس کا وجود بغیر وجود دینے والے کے نہ مانے، ایک بلڈنگ کا وجود جو ہے بغیر وجود دینے والے کے نہ مانے، تو وہی بندہ پوری کائنات کو بغیر وجود دینے والے کے مان لے، پوری کائنات کی تخلیق کو بغیر خالق کے مان لے. اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ سچی کہوں، جتنا ہمارے لوگ رب رسول کے معاملے میں پاگل ہوئے ہیں، اتنا کسی معاملے میں پاگل نہیں ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وما قدر اللہ حق قدرہ، بھائی انہوں نے تو رب کی قدر ہی نہیں پہچانی. ہر معاملے میں آنکھیں چار ہیں. جب بات آئی دین کی، جب بات آئی شریعت کی، جب بات آئی بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی، اس کی عبادت کی، اس کی بارگاہ میں عقیدت نچھاور کرنے کی، تو ہم پاگل ہو گئے. ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا یار ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف بڑھے جا رہے ہیں، اندر دھند جا رہے ہیں. ایسے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے ویسے ہانکے جا رہے ہیں ہم تو. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حادثہ نہیں ہے بھائی. یہ جو پوری کائنات میں آپ کو حسن دکھائی دے رہا ہے، یہ جو آیات مبارکہ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس کے جمالیاتی حسن کو بیان کرنا چاہتا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ کشتی باہری بیڑے جو ہیں وہ کیسے سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں. وہ چیرنا جو ہے نا ماخرہ سے جو نکلا ہے، ماخرہ کی جو جمع ہے، یہ ایسے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کوئی اور لفظ بھی یہاں لا سکتا تھا، کشتی کہہ دیتا، فلک کہہ دیتا ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواخر کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ یہ لہروں کو چیرتے ہوئے جب جاتی، لہریں جب چرتی ہیں، اس کا جو پانی دونوں طرف سے جناب اوپر کو اٹھتا ہے، اس میں عجیب حسن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. یہ حسن بھائی، حادثے کی صورت میں حسن نہیں ہوتا. حادثہ ہو جائے تو وہاں حسن، بلکہ حسن کے ٹوٹنے کو حادثہ کہتے ہیں. تو بندہ آپ کو خوبصورت لگے، آپ ایک دم سے دیکھیں اور بیچارے کے چہرہ جو ہے وہ بالکل مرجھایا ہوا ہو، آپ پوچھیں کہ بھائی صاحب ہوا کیا ہے آپ کو، وہ کہے یار یہ حادثہ ہو گیا ہے. یہ کسی کے گھر میں خوبصورت بچہ ہو جائے تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، آگے سے کہیں جی حادثہ ہو گیا. کبھی کہتے ہیں؟ بھائی حسن کے مٹنے کو، ترتیب کے ٹوٹنے کو حادثہ کہتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں کیسا احمق نے کہہ دیا ہے کہ پوری کائنات جو ہے نا یہ حادثہ ہے، اور یہ ہے بھی اتنا خوبصورت. بھائی جی کیا حادثے میں حسن ہوتا ہے جی؟ اب یہی مثال کے طور پر جب میں آپ صرف بتانا چاہتا ہوں، یہی ناک جو ہے یہ بندے کے گھٹنوں میں ہوتا، یہ حادثہ ہے نا. تھوڑا سا حادثہ ان کو دکھاتے ہیں. اگر یہی ناک جو ہے نا بندے کے گھٹنے میں ہوتا، اور یہی لوگ جو ہے نا پینٹ پہن کے چل رہے ہوتے اور ان کا ناک بہنا شروع ہو جاتا تو کیا کرتے بتائیں؟ ذلیل ہوتے نہ ہوتے؟ اور یہی کان جو ہے ان کے، یہ جناب گھٹنوں کے بیچ میں ہوتے، جب بیٹھتے تو ان کو سنائی دینے بند ہو جاتا. یہی آنکھیں جو ہیں ان کے پاؤں میں ہوتی تو بتائیں کیسے دیکھتے؟ یہ آنے والے خطرات کو دیکھ نہ سکتے. ایک دم سے جناب جا رہے ہیں تو جناب کھڈے میں گر جاتے، کبھی کسی ٹوئے میں پڑے ہوتے، گٹر میں پڑے ہوتے، نالے میں پڑے ہوتے. اگر آنکھیں پاؤں میں ہوتی تو یہی ہوتا نا بھائی. آنکھ جو ہے جتنی اوپر ہوگی اتنا جناب وہ دور کی چیزیں دیکھ سکے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایسی تخلیق ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں پھر ہر ایک کو اوپر ہی لگائی ہیں یار. جانوروں کو دیکھیں،
ہر پرندوں کو دیکھیں سب کی آنکھیں اوپر لگی ہوئی، یہ مالک کا فضل نہیں ہے؟ تو پھر ایسا کوئی پاگل ہے تو انکار کیا جا رہا ہے۔ افلا تذکرون، میں کو میری بات ہے تو اندھے ہو جاتے ہو تم، میری بات ہے تمہیں سمجھ نہیں رہتی، میری بات ہے تمہیں عقل نہیں رہتی، باقی ہر معاملے میں تمہاری عقلیں کام کرتی ہیں، باقی ہر معاملے میں تم بڑے سمجھدار اور دانا بنتے ہو۔ جب بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی، اس کو خالق ماننے کی، جب بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک کی، اس کو مالک ماننے کی، جب بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کو معبود ماننے کی، پھر تم اندھے ہو جاتے ہو۔ جب تمہیں جسم وہ دے رہا ہے، عقل وہ دے رہا ہے، فہم وہ دے رہا ہے، شعور وہ دے رہا ہے، اور جب عقیدت نچھاور کرنے کی بات ہے تو کسی اور کے سامنے جھک گئے تم۔ افلا تذکرون، تمہیں عقل ہی کو نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ ہاں، تو اس طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا افلا تذکرون، یہ ایسے نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے، پیچھے پوری تخلیقات کا ذکر کیا، کرنے کے بعد افمن یخلق کمن لا یخلق، میں جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا یہ اس کی طرح ہوگا جس نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ اس لیے تو وہ جھکے پڑے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں، ان کی ماتھے ٹیک رہے ہیں ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو جملہ ہے نا فلا تذکرون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کہ تمہاری دنیا کے نمک لینے کی بات ہے تو تمہارا عقل شعور جو ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ نمک کہاں سے ملے گا، فرنیچر لینا ہو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ فرنیچر کہاں سے ملے گا، ہاں جی، ہوتا نہیں پتہ ہوتا ان کو؟ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کڑھائی کہاں پہ صحیح بنتی ہے، گوشت کہاں سے صحیح ملتا ہے، سفر کر کے جائیں گے، کئی میل سفر کر کے جائیں گے سموسے کھانے کے لیے، ان کو پتہ ہے فلاں جگہ سے سموسے صحیح ملتے ہیں، فلاں کی چٹنی ٹھیک ہوتی ہے، یعنی اتنی عقل ہے ان کو ایک ایک بات کے معاملے، دنیاوی معاملات میں جس کا تعلق اپنے پیٹ کے ساتھ ہے، لیکن جب بات ہے عقیدت نچھاور کرنے کی تو پھر جناب یہ بتوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے پاگل ہیں، پھر اتنے احمق ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک سوال اور ہوتا ہے، وہ چونکہ لا یخلق جو ہے نا یہ صلہ ہے، من موصولہ ہے، تو من جو ہے یہ ہمیشہ استفہامیہ بھی ہے، من جو ہے یہاں پر یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے من، تو عقل والی چیزیں جو ہیں ان کے لیے سوال کیا جائے تو من کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ من کہتے ہیں، اور ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، سمجھا ہے نا؟ یعنی کسی ایسی شے کے لیے سوال کرنا ہو جس میں عقل نہ ہو تو پھر ما کا لفظ بولیں گے، جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ سوال کیا جائے تو وہاں کیا لفظ استعمال ہوگا؟ من۔ کیا استعمال ہوگا؟ من استعمال ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، دروازہ کھٹکا ہے باہر سے اور آواز ایسی ہے کہ جناب وہ لگتا ہے کسی بندے نے ہاتھ مارا ہے، تو ہم یہ کہیں گے من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکایا ہے، کس نے دروازہ بجایا ہے، کیا کہیں گے ہم؟ من دق الباب، کس نے دروازہ بجایا ہے۔ یہاں پہ چونکہ ایک بندے نے، کسی انسان نے دروازہ بجایا ہے، عقل والے نے دروازہ بجایا ہے، تو ہم سوال بھی اسی حساب سے کریں گے، لفظ من لگائیں گے ہم وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ من لگا کے ہم سوال کریں گے کون ہے، سمجھا ہے نا؟ کوئی جانور وغیرہ ہے، مثال کے طور پر کسی جانور کے بارے میں سوال کرنا ہے تو پھر من نہیں کہیں گے، پھر ما کہیں گے، کیا ہے، سمجھیے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، تو یہاں من کا لفظ کیوں آیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اللہ نے تو پیدا کیا ہے، من لا یخلق، بتوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، تو یہاں بت تو ہیں ہی غیر ذوی العقول، ان کو تو عقل ہے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ کوئی سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ان کے لیے لفظ من کیوں ارشاد فرمایا؟ تو یہ ذہن میں رہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت کے اندر یہاں پہ تذلیل جو کی جا رہی ہے نا، حقیقت کے اندر یہاں پہ مخاطب جن کو بنایا جا رہا ہے وہ وہی مکے کے کافر ہی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مکے کے کافر ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کون ہیں؟ مکے کے کافر ہیں۔ یہ پوری دنیا کے مشرکین یہاں پہ اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہی ان کے سامنے جھکے پڑے تھے، یہ عقیدہ ان کے لیے عبادت ہے، یہ بتوں کا عقیدہ نہیں تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا بتوں کے لیے کہ بتوں کی عبادت جائز ہے، بت جو ہے نا بتوں سے استعانت جائز ہے، بتوں سے یہ جائز ہے، بتوں کے لیے نظر و نیاز جائز ہے، سارے کام یہ کرتے تھے بتوں کے لیے، بت تو نہیں کرتے تھے ان کے لیے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر من جو ہے وہ والا لفظ ارشاد فرمایا جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے. سمجھایا نا؟ یہاں پہ پھر ایک اور بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کافروں کو تو عقل ہوتی کیوں نہیں؟ کافروں کو تو عقل ہوتی کیوں نہیں؟ افلا تذکرون کہنے کا مقصد ہی یہی ہے بھائی. نہیں سمجھ آیا؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا جو ان کو عقل والا مانے وہ خود ایمان سے فارغ ہے، اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا. جو کافر کو عقل والا مانے تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے، اس کا جواب جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک تو تعریضاً ان کو ذلیل کرنے کے لیے عقل والا کہا گیا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے عقل والا کہا گیا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کسی کو وڈا ہے تو وڈا ہے افلاطون، وڈا ہے تو فلانا، بڑا ہے تو حکیم ارسطو، کہتے نہیں کہتے؟ تو یہاں پہ تعریض کے لیے کیا کہا گیا ہے ان کو. اور تم اپنے آپ کو بڑا دانا کہتے پھرتے ہو، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتے پھرتے ہو، اپنے آپ کو جناب بڑا تم چودھری اور فن خان کہتے پھرتے ہو، اپنے آپ کو سرپنچ کہتے پھرتے ہو، اور تمہیں اتنی عقل کو نہیں ہے، تمہیں اتنی سمجھ کو نہیں. تو یوں تعریضاً جو ہے وہ ان پر تعریض کی گئی، تحکماً کہا گیا ان کو، یعنی کہ ذلیل کرنے کے لیے ان کے لیے لفظ من جو ہے وہ بولا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ یہ فرمایا حقیقت کے اندر چونکہ مخاطب مشرکین کو بنایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت شروع کی تھی، تو اس لیے یہاں پہ کلام جو ہے یہ ہے ہی انہی کے متعلق جو بتوں کے سامنے جھکے پڑے تھے، جو بتوں کے سامنے، کیونکہ بت تو کوئی نظریہ نہیں رکھتے تھے. بتوں نے تو کبھی دعوت نہیں دی تھی ان کو کہ آگے ہمیں ماتھا ٹیکو. بتوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا ہمارے لیے نظر و نیاز دو. وہ تو یہی کرتے تھے. نہیں سمجھ آیا؟ شرک یہ کرتے تھے، بت تو نہیں کرتے تھے شرک. تو اس لیے یہاں پہ حقیقت میں مخاطب بھی انہی کو بنایا جا رہا ہے. پھر ذوی العقول کے لیے آتا ہے لفظ من، تو پھر ان کو ذوی العقول کہا گیا. پھر قرآن ان کو ذوی العقول عقل والا کہہ رہا ہے؟ نہ بھائی نہ، قرآن ان کو عقل والا نہیں کہہ رہا. ہاں جی، قرآن جو ہے چونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا ہم ابو الحکم ہیں، ہم بڑے دانا ہیں، ہم جناب نعوذ باللہ مسلمانوں کو یہ مجنو کہتے تھے نا. جو کسی کو مجنو کہہ رہا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو جنون سے خالی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو دنا کہہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تم اتنے دنا بنے پھرتے ہو، پتہ تمہیں اتنا نہیں ہے، افلا تذکرون، تمہیں اتنی سمجھ کو نہیں. ایک پیدا کرنے والا ایک پیدا نہ کرنے والا دونوں برابر ہو گئے ہیں. تم کہتے دونوں کی عبادت جائز ہے، کیسے جائز ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی یہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. افمن یخلق کما لا یخلق، فرمایا کہ کیا وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں پچھلے پورے صفحے سے شروع ہوا تھا انذر انہ لا الہ الا انا فاتقون کے آگے آیت نمبر 3 سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی تمہارے لیے، کیا وہ اور وہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا برابر ہو گئے؟ برابر ہو گئے؟ افلا تذکرون، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو تم، اتنا بھی تمہیں عقل نہیں ہے، اتنا بھی تمہیں فہم نہیں ہے، اتنا بھی تم شعور نہیں ہے، اتنے بے شعور ہو، اتنے بد فہم ہو، اتنے بے عقل ہو تم اتنی سمجھ کو افلا تذکرون، تم اتنا بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.